الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مرد حضرات عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق مال و زر کی، مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خوابگاہوں میں الگ کر دو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں ہلکی سرزنش کرو. پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے. اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. آیت نمبر 34 اور 35 سورہ النساء. سامعین محترم، خاندان کی تشکیل، خاندان کی اہمیت، اس پر کچھ گزارشات کی تھی.
اسی میں ایک پہلو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کہ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خاندان بنایا ہے وہی آپ کا خاندان ہے، جو ان کے حقوق مقرر کیے ہیں وہ آپ پر لازم ہے، اس میں آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک اختیاری پہلو بھی ہے۔ ایک خاندان کی وہ قسم ہے جو اللہ نے بنائی، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں، نہ آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں کسی خاندان میں، نہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں، نہ آپ یہ چوائس نہیں ہے کہ فلاں کی بات میں نے پوری کرنی ہے فلاں کی نہیں کرنی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے والدین سے لے کر اولاد تک، تایا، چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حقوق ڈال دیے ہیں وہ آپ نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ آتا ہے تو وراثت میں بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں، جو اللہ نے وارث بنا دیے ہیں وہی وارث ہے، اس سے ہٹ کر نہ آپ کوئی باہر سے ڈال سکتے ہیں نہ ان میں سے کسی کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اٹل اور اہم ترین ہے۔ ایک تو یہ رشتے ہیں، ایک وہ رشتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا دخل موجود ہے، اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں۔ ان میں خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ آپ بنا بھی سکتے ہیں، آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ پڑوسی کا تعلق ہے، پڑوسی کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، پڑوسی کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ دوست آپ بنا بھی سکتے ہیں، دوست آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، یہاں آپ کا اختیار موجود ہے۔ لیکن جو حقیقی رشتے ہیں، صلبی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، رضائی رشتے ہیں، ان پر آپ کا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر مقرر ہیں، آپ پابند ہیں کہ ان کے تمام حقوق کو پورا کر کے چلیں۔ اب یہ جو رشتے جس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے ان میں اہم ترین رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ اب خاندان کی جب تشکیل پاتی ہے تو ان میں سب سے اہم ترین کردار وہ خاوند کا ہوتا ہے اور بیوی کا ہوتا ہے۔ اب یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کردار شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنے بچے کے لیے، آپ اپنی بچی کے لیے ایک رشتہ تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ جب آپ تلاش کرتے ہیں یہاں سے خاندان کی تشکیل شروع ہوتی کہ آپ کی جو ترجیح ہے وہ کیا ہے، رشتہ کرنے میں آپ کی ترجیح کس بات پر ہے، کس بنیاد پر آپ رشتہ کر رہے ہیں۔ آپ کو لڑکی کیسی چاہیے، آپ کو لڑکا کیسا چاہیے، لڑکی اور لڑکے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے جو آپ کو بہا جائیں اور آپ اپنے گھر میں لے آئیں، یا آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں۔ یہ بھی ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑی نعمتیں ہیں کہ ہر بات کو اسلام نے بیان کر دیا ہے، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ کیا صفات ہونی چاہیے عورت کے اندر، ایک لڑکی کے اندر، جو آپ اپنے گھر کے اندر لے آئیں اور اپنی بہو بنا لیں۔ آپ اپنے بچوں کی، اس کو بچے کی آپ بیوی بنا لیں، آپ اپنے خاندان کی اس کو ایک بڑی عورت بنا لیں۔ کیا صفات ہونی چاہیے، اور کیا صفات ہونی چاہیے اس مرد کے اندر کہ جس کو آپ اپنا داماد بنا لیں۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے ایک ایک چیز ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کی۔ اب صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ کر لیں، تو ہمارے لیے تو کھلی کتاب کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹیاں دی، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنے داماد دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد صحابہ کرام کا جو معاشرہ تشکیل پایا، خیر القرون کا معاشرہ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر اگر ہم رکھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی ابتدا ہی درست ہوگی تو انتہا بھی انشاءاللہ درست ہوگی۔
بلڈنگ کے نیچے اگر آپ اس کی بنیاد ٹیڑھی لگا لیں، اوپر بلڈنگ جا کر آپ جتنی مرضی اچھی کر لیں، اوپر آپ بہترین قسم کا پتھر لگا لیں، بہترین قسم کی اینٹ لگا لیں، بہترین قسم کا سیمنٹ اس کے اندر جوڑ دیں، بہترین قسم کے مستری سے آپ کام کروا لیں، نیچے اینٹ ٹیڑھی لگی ہے بنیاد میں، اوپر عمارت کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی وقت جا کر وہ بہترین عمارت وہ بھی جو ہے وہ زمین بوس ہوگی. کیوں؟ کہ نیچے اس کی بنیاد درست نہیں. یہ بنیاد ہے کہ آپ جب رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یہ بنیاد ہے. آپ بچی یا بچے کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یہ بنیاد ہے. یہاں سے بنیاد آپ خاندان کی ڈالیں گے. نیا خاندان آپ کو یہاں سے ملے گا، نئے لوگ آپ کو یہاں سے ملیں گے، نئی فکر آپ کو یہاں سے ملے گی. اس کے لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں دو طرح کے ذہن پائے جاتے ہیں اور دونوں افراط اور تفریط پر مشتمل ہیں. ایک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خاندان ہی کے اندر رشتہ ہونا چاہیے، خاندان سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص کر ہمارے سادات کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے. یہ خلاف شریعت ہے. خاندان کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اس لحاظ سے کہ آپ خاندان کے اندر رشتہ دیں. کوئی شرط نہیں ہے خاندان کے اندر رشتہ دینے. ہاں خاندان کے اندر رشتہ اچھا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ملتا تو یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ سارے کے سارا خاندان ہے، یہ سارے کا سارا قبیلہ. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو اونچ نیچ ہے نا، اسلام نے ساری کی ساری ختم کر دی. سادات کے رشتے باہر کیوں نہیں جاتے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اونچے لوگ ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے. جو ہمارے ہاں یہ خان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خانوں کا خاندان ہے. ملک ہیں تو یہ ملکوں کا خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے. ہمارے یہاں پنجاب کے اندر جٹ لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں ہماری جٹ فیملی ہے جی، ہم دوسرے خاندان میں نہیں جاتے ہیں. تو اسلام نے، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ساری باتیں ختم ہو چکی. اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے، خاندانی آپ کے اندر تعصب موجود ہے، خاندانی عصبیت موجود ہے، تو یہ جہالت ہے. اس جہالت کو ختم کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہالت سے تعبیر کیا. رشتے کی بنیاد خاندان نہیں ہے. دوسری بات، ہمارے ہاں ایک یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ کزن میرج یہ دوسری ہیں، قریبی رشتوں میں جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا محقق لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 99.99% تعلیم ہے واقعین کے اندر. ہم تو قدم قدم پر آپ لوگوں کے محتاج ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے جو کزن میرج والا چکر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی تو نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں اہل واقع؟ بات تو سائنس غلط تو نہیں کہہ سکتی نا. بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، شفٹ ہوتی ہیں بیماریاں. اس کو شوگر تھا اس کو بھی ہوگا، اس کو تھا اس کو بھی ہوگا، اس کی اولاد نہیں تھی اس کی بھی نہیں ہوگی، اس کا فلاں نہیں تھا اس کا بھی ہوگا، فلاں یہ ہوگا. اے اللہ کے بندو، اگر ہم اہل ایمان ہیں تو اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے. اہل ایمان یہ باتیں سوچتے ہیں جو تحقیق کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، اور ان کی تحقیق کی بیس بالکل فضول اور لغو ہے، بے بنیاد ہے. اس کو ہم اٹھا کر یہاں پر لے آئے کہ جناب کزن میرج جو ہے یہ درست نہیں. حالانکہ بنیادی طور پر تجربہ مشاہد ہے اس بات پر، شاہد ہے اس بات پر کہ کزن میرج سب سے زیادہ کامیاب ہوتی، سب سے بہتر رشتہ یہ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر دین ہو تو اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک جانور کو نا خارش نکلی ہوئی ہے، تو یا باقی میرے جانور ہیں ان کو میں ان سے علیحدہ کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا جی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ وہ جس جانور کو بیماری لگی ہے اس کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ کہا جی اللہ نے لگائی ہے. کہا جس اللہ نے اس کو لگائی ہے وہ اللہ اس کو بھی تو لگا سکتا ہے نا. یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے کہ اس کی بیماری اس کے اندر شفٹ ہوتی ہے. یہ بالکل سرے سے یہ معاملہ غلط ہے. کتنے لوگ ایسے موجود ہیں
کہ باپ اور دادا کی موروثی بیماریاں ان میں تصور میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں. اور کتنے لوگ وہ ہیں، اب پیچھے آپ تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ کی فیملی میں کہاں شوگر تھا؟ شوگر تو تھا ہی نہیں، بلڈ پریشر تو تھا ہی نہیں. یہ ساری پچھلے 20-30 سال کی بیماریاں ہیں ساری. یہ ساری کی ساری بیماریاں یہ پچھلے 20-30 سال میں نکلی ہیں. کہاں سے آ گئی ہیں؟ آپ کے باپ دادا میں تو یہ وہ کہتے ہیں تو تصور بھی نہیں تھا شوگر ہوتی کیا چیز ہے. آج بھی ہم گاؤں میں جائیں نا تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ شوگر کیا چیز ہے. یہ شہر کے لوگ کہتے ہیں شوگر ہے شوگر ہے. میں کہتا ہوں یہ شوگر ملے بہت زیادہ ہیں ادھر، اس وجہ سے یہ شوگر کہتے ہیں. شوگر کا تو کوئی تصور بھی نہیں، آج بھی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ شفٹ نہیں ہوتی. یہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ جس کو چاہے لگا دے، جس کو چاہے نہ لگائے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس خاندان کے اندر یہ بیماری چلتی ہے تو آگے نکل جاتی. یہ غلط تصور ہے اور بالکل بے بنیاد تصور. یوں سمجھیے کہ اس تصور نے خاندانوں کے اندر دراڑیں ڈال کے رکھ دی ہیں. خاندان کے اندر رشتے نہیں ہو رہے. کیوں؟ کہ جی کنزن کے اندر رشتے اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ جی بیماریاں شفٹ ہو جاتی ہیں. بے بنیاد بات، بالکل فضول بات ہے. اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں رشتے موجود ہیں اور اچھے رشتے موجود ہیں جن کی بنیاد دین نے، اسلام نے بتلائی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس رشتے پہ جائیں. اگلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے متعلق فرمائی کہ جب آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں اس کی بیس کیا ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. فرمایا 4 بنیادیں ہیں رشتہ کرنے کی. 4 وجوہات کی بنا پر لوگ رشتہ کرتے ہیں. 4 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1 فرمایا کہ مال کی وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہیں. فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، امیر خاندان کی بیٹی ہے، امیر خاندان کا بیٹا ہے، بڑا اچھا ان کا پس منظر ہے، بہت بڑے کاروباری ہیں، بڑا یہ ملازم ہے، وہاں فیکٹری کا ملازم. یہاں ہمارے ہاں جو رشتوں کا ہمارا سلسلہ ہے اس میں اکثر جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں فیکٹری کا ملازم لڑکا ہونا چاہیے. کتنوں کو ہم وہاں فیکٹری ملازم لگائیں بھائی؟ اگر آپ کے رشتے کی بنیاد یہ وہاں فیکٹری کا ملازم ہونا ہے تو یہ آپ کی بدنصیبی. اور کتنے وہاں فیکٹری کے ملازم ہیں جو کہتے ہیں اللہ یہاں سے نکال کہیں اور لے جا ہمیں. وہ وہاں فیکٹری سے تانگے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور طرف نکل جائیں. تو یہ جو بنیاد ہے نا کہ مال بنیاد ہو، سرکاری ملازم بنیاد ہو، یہ کوئی بنیاد نہیں. یہ بیس ہی آپ کی غلط ہوگی. اگر آپ نے اس بنیاد پر رشتہ کیا ہے یہ آپ کی بیس غلط ہے. آگے خاندان سارے کا سارا نتیجہ بھگتے گا اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی بنیاد پر شادی کی جاتی. نمبر 2 فرمایا کہ وَلِحَسَبِهَا، حسب نسب، خاندان بڑا ہے جی، قوم بڑی ہے، قبیلہ بڑا ہے جی، فلاں ہے. فرمایا اس بنا پر لوگ شادی کرتے ہیں. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر. کوئی قبیلہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. کوئی قبیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا. اگر بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو ابو جہل سے بڑا کسی کا قبیلہ تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو الحکم تھا. ابو لہب کون تھا؟ رسول اللہ کے چچا تھا. یہ کون تھے؟ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے قبیلے کے لوگ تھے. لیکن کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اور میں نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ ہی اس کا حسب نفس اس کو کام آیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے حضرت آدم سے، اور حضرت آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. تو ہم سب مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں. رنگ، نسل، خاندان، قوم، قبیلہ، شناخت، یہ سب کی سب کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. اسی اللہ نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس بنا پر فرمایا کہ حسب نسب کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام نے اس کو مٹا کر رکھ دیا. کوئی حسب نسب نہیں. تیسری بات فرمایا ولی جمالها، خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے. جناب خوبصورت ہو. اچھا خوبصورتی کتنا عرصہ قائم رہے گی بھائی؟ خوبصورتی جو ہے نہ تو مرد کے اندر زیادہ عرصہ رہتی ہے نہ عورت کے اندر زیادہ عرصہ رہتی ہے. خوبصورتی کچھ عرصے کے بعد بدصورتی میں بدل جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتہ خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوا، خوبصورتی ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی. یہ خوبصورتی زوال ہے. ایک ایکسیڈنٹ سارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. اللہ نہ کرے ایک بیماری ہو تو سب کچھ بدل جاتا ہے.
اس بنا پر یہ بیس نہیں ہے. اسلام نے کمزور بنیادوں پر رشتوں کو استوار نہیں کیا، مضبوط بنیاد پر رشتوں کو استوار کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کرو. ایک گھر میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے رشتہ آپ کے ہاں کرنا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہیں، وہ سیاہ کالی رنگت، غلام اور بڑے بڑے ہونٹ اور ہماری بیٹی. انہوں نے کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. کہا ہمارے سر آنکھوں پر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ رسول اللہ کا بھیجا اور رشتہ ہمارے پاس آ گیا. تو پھر آگے جب رشتے چلتے ہیں تو کتنے مبارک اور رشتے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، دیہاتی صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کبھار یہ سبزیاں لے کر آتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ سبزیاں بیچنے کے لیے جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو پکڑ لیتے. بے تکلفی تھی آپ کی دوستوں کے ساتھ، پیچھے سے آ کر پکڑ کر اس کو دباتے تھے. ایک مرتبہ آئے اور آ کر پکڑ لیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کون ہے اس غلام کو خریدے. وہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کوئی بیچنے لگا. تو پلٹ کے اس نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. فرمایا قربان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قیمت کون ادا کرے گا، میری قیمت کون ادا کرے گا؟ دیہاتی آدمی ہوں، بدو آدمی ہوں، سبزی بیچنے والا ہوں. فرمایا میرے ساتھی، دنیا والوں کے ہاں اگر تیری قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی قیمت، اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی منزلت. اب اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شادی کر لو. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہوں پہ رشتہ بھیجا ہے، غریب آدمی ہو، رشتہ کرتا ہی کوئی نہیں. فرمایا اچھا جاؤ فلاں گھر کے اندر، انصاری گھر کے اندر جاؤ، انہیں جا کر کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے. اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ رشتوں کے لیے، رشتے مانگنے کے لیے جو تکلفات ہوتے ہیں، اللہ اکبر، رشتے مانگنے کے لیے جو تکلف ہوتا ہے، کون آئے، خاندان آئے، قبیلہ آئے، قوم آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، پھر دن رکھ کر آئیں، پھر فلاں وقت پہ آئیں. سبحان اللہ. بے تکلفی تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی، خود صحابی چلے گئے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں کہا کہ جی رسول اللہ نے بھیجا ہے. کہا جی آئیں، بیٹھے بیٹھے. کہا جی کیوں آئے ہیں؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں. وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا. وہ بیٹی سن رہی تھی پیچھے سے، بیٹی سن رہی تھی. اب باپ اور ماں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ دینا ہے یا نہیں دینا. بیٹی نے ماں اور باپ کو بلایا. جب رشتوں کی بنیاد ایسے بنتی ہے نا، خدا کی قسم اس سے بہترین رشتے کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوتا. ماں اور باپ کو بیٹی نے بلایا، کہا یہ نہ دیکھیں یہ بندہ کون ہے، یہ نہ دیکھیں یہ بندہ غریب ہے، یہ نہ دیکھیں یہ دیہاتی ہے، یہ نہ دیکھیں شکل و صورت اس کی کمزور ہے، یہ دیکھیں کہ اس کو بھیجا کس نے ہے. جس نے بھیجا ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتی ہوں. اب میری وجہ سے پریشان نہ ہو. کہا بیٹی انصار میں سے اور بڑے قبیلے میں سے ہو تم. کہا مجھے قبیلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے کہ آپ نے میرے لیے اس کو پسند کیا. اس سے بہترین رشتہ اور کون سا میرے لیے ہو سکتا ہے کہ جسے رسول اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہو. اب رشتہ ہو گیا. اب بتلائیے گا کہ رشتہ کتنا مبارک ہوگا. محدثین یہ بات لکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے. 12 کے 12 بیٹے عالم دین، حافظ قرآن. مدینہ طیبہ میں لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ کاش کہ اس جیسا بندہ ہو، اس جیسی عورت ہو. رشتے کی بنیاد کیا تھی؟ صرف اور صرف دین تھا رشتے کی بنیاد، کہ جس کی وجہ سے سارے کا سارا نظام ہی صحیح ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولی جمال یہاں، خوبصورتی لوگ دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں، خوبصورتی بھی کوئی چیز ہے؟ بھلا یہ رہتی کتنا عرصہ ہے، انسان پر کتنا جلدی زوال آتا ہے. زوال والی چیز کو آپ ابدی چیز کے سامنے ٹھکرا کر آپ زوال والی چیز کو اختیار کر رہے ہیں. تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ آخری بات فرمائی ولی دینہا، فرمایا کہ دین کی بنیاد پر لوگ رشتہ کرتے ہیں. دین کی بنیاد پر. ہاں یہ جو رشتہ ہے نا دین کی بنیاد پر، فرمایا یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، یہ مستحکم ہوتا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی، جس کی بنیاد عقیدہ ہو، جس کی بنیاد منہج ہو، جس کی بنیاد قرآن و سنت ہو، جس کی بنیاد دین ہو.
فرمایا کہ ساری بنیادیں ختم ہو سکتی ہیں، دین کی بنیاد کبھی ختم نہیں ہو. یہ مضبوط بنیاد ہے، یہ مستحکم بنیاد ہے، یہ خوبصورت بنیاد ہے، اس بنیاد پر رشتہ کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو انسان استعمال کرتا ہے. وخیر متاع الدنیا، اس دنیا میں سب سے بہترین چیز جس کا انسان سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک نیک اور صالحہ عورت ہے. نیک اور صالحہ عورت سب سے بڑا متاع ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر ایک نیک عورت موجود ہے تو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر بہترین دولت یہ ہے، پوری کائنات میں سب سے عظیم نعمت یہ، پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین آپ کے پاس دولت موجود ہے. کیوں؟ کہ جب ایک نیک صالحہ عورت گھر کے اندر ہوگی تو وہ خاندان نیک صالح ہوگا، وہ قبیلہ نیک صالح ہوگا، وہ پورا گھر اللہ کی رحمتوں میں سمٹا ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا. اور اگر نیک نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجئے کیا حشر ہوتا ہے، تباہی اور بربادی یقینی ہوتی ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، فرمایا دنیا میں بہترین نعمت ایک نیک اور صالحہ عورت ہے، جس کو آپ اپنے خاندان کی بہو بناتے ہیں، جس کو آپ اپنی بیٹی بناتے ہیں، جس کو آپ اپنا بیٹا بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رشتوں میں کیا دیکھو؟ فرمایا کہ جس انسان کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو. دو شرطیں، نہ تعلیم، نہ عہدہ، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ خوبصورتی، کچھ بھی نہیں. دو چیزیں بتلائیں رشتے کے لیے. فرمایا ایک دین اور ایک اخلاق. دین اور اخلاق لازم اور ملزوم ہے. فرمایا کہ دو چیزیں موجود ہیں لڑکی کے اندر، لڑکے کے اندر. فزوجوہ، فرمایا رشتہ دے دو، رشتہ کر لو ان کے ساتھ، رشتے میں ان کو اپنے قریب لے آؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. فرمایا اگر رشتے کی بنیاد تمہاری دین نہیں ہوگی، اخلاق نہیں ہوگا تو بہت بڑے فتنوں کا سامنا ہوگا. وہ فتنے کیا ہیں؟ آپ نے محسوس کیا ہے؟ فتنے یہ ہیں کہ اب بچیوں کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، بچوں کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے. اب ان بیلنس معاشرہ ہے، بچے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں یا بچیاں زیادہ پڑھی ہیں؟ جی آپ کے ہم کون زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ بچیاں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں نا. اب بچے کیا ہیں؟ کم پڑھے ہوئے ہیں. اب بتائیں رشتے کیسے ہوں گے ان کے آپس؟ ایم اے پاس بچی ہے، میٹرک پاس بچے کو دیں گے؟ ہل جائے گا دل آپ کا اور میرا. نہیں دیں گے. اچھا پھر کریں گے کیا؟ پھر کریں گے کیا؟ بنیاد تو غلط ہو گئی ہے. بچیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، بچے نہیں پڑھے ہوئے. بنیاد آپ کی دنیا ہے تو یہاں تو ان بیلنس ہو گیا مسئلہ. اب آگے کیسے چلیں گے؟ اب رشتے نہیں مل رہے. بچیوں کی عمریں اور بچوں کی عمریں اپنی حدود سے متجاوز ہو رہی ہیں. ابھی جو حالیہ ایک پاکستان کے اندر جو سروے ہوا، انہوں نے بتایا پچھلے 20 سال پہلے 18 سے 25 سال تک عمر تھی شادی کی، ابھی 25 سے 35 سال عمر ہوگی. یہ شادی 35 سال میں جس نوجوان کی شادی ہوگی، جس عورت کی شادی ہوگی، بتائیں خاندان کدھر جائے گا؟ اس قبیلے کی تشکیل کیا ہوگی؟ اس کی بنیادیں کہاں ہوں؟ بیس غلط ہوتی ہے، یاد رکھیں تو بھگتنا ساری نسلوں کو پڑتا ہے. اس کو درست کر لیں، اس کو درست کر لیں، اس کی بنیاد کو درست کر لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ان بیلنس ہو جائے گا سارے کا سارا نظام. اگر آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ ایم اے پاس بچی ہے، ایم اے پاس بچہ ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا. پھر ہوگا کیا؟ آپ کو ایم اے پاس ملتے ملتے آپ کی بچی جو ہے عمر گوا جائے گی، اور بچہ بھی اپنی عمر آگے نکال دے گا. تو پھر معاشرہ کہاں پر تشکیل پائے گا؟ یہ سارے کا سارا نظام جو ہمارے ہاں بے دینی ہے، اس کی بے برکتی اور اس کی یہ لعنت ہے کہ ہمارے ہاں بے دینی کی بنیاد پر رشتے ہمارے نہیں ہو رہے. میں نے رشتہ یہاں پر آیا، نے کہا جی فلان جگہ ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں رشتہ دیکھنے کے لیے. تو شام کو وہ عورت واپس آ گئی ہمارے پاس. وہ آ کر میرے گھر والوں سے جھگڑا کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں کہاں بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا جی بڑا اچھا رشتہ ہے، ہمارے نمازی ہیں، ان کی بیٹی ہے، مستقل ہے، وہ عورت بھی یہاں نماز پڑھنے آتی ہے. انہوں نے کہا جی وہ جو گلی تھی، گلی کچی تھی جہاں پر آپ نے ہمیں بھیج دی.
جہاں پر رشتہ لینے کے لیے جائیں گلی کچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ موٹر وے پہ اپنا گھر بنا لے. یا پھر وہ کیا ہے، ایک بڑی سوسائٹی ہے ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن، وہاں پر مین چوک کے اوپر گھر بنا لے تاکہ کسی کو جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو اندر جانے. یہ رشتوں کی جب بنیادیں ہوں گی، اللہ کی قسم کبھی بھی رشتے مضبوط نہیں ہوں گے. آپ نے غلط جگہ پر رخ کر لیا، آپ نے نظریات غلط بنا لیے، پھر شادیوں پر جو خرافات اور جو اللہ کو ناراض کرنے کے جو کام ہوتے ہیں اس سے اور معاملہ بگڑتا. جس کی بنیاد بے دینی پر ہوگی، جس کی بنیاد ناچ گانے پر ہوگی، جس کی بنیاد یہود اور نصارہ کی رسموں پر ہوگی، اس خاندان کے اندر کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی. کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رسول کی مخالفت میں آپ کام کریں اور آپ کا خاندان بہترین تشکیل پا جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچ کر سمجھ کر قدم رکھنا پڑے گا. کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک لمحے کی غلطی صدیوں کی سزا میں بدل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.